بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ اشتیاق۔ کیا حافظ سعد حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے امیر نہیں رہے؟ کیا ان کی جگہ پر کوئی نیا امیر آ رہا ہے؟ وہ نیا امیر کون ہوگا؟ کیا حافظ سعد حسین رضوی اس عمارت سے خود پیچھے ہٹ رہے ہیں یا ان کو ہٹایا جا رہا ہے؟ ان تمام تر سوالوں کا جواب آنا بے حد ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت جو اسپیکولیشن، جو خبریں، جو افواہیں جنم لے رہی ہیں، بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے جنم لے رہے ہیں کہ مرکز اس معاملے پر خاموش ہے۔ یہی تشویشناک بات ہے۔ اور حافظ سعد حسین رضوی اس معاملے میں کیوں کوئی کلیئر بیان جاری نہیں کروا پا رہے یا کیوں نہیں کر پا رہے؟ تحریک لبیک پاکستان میں کنفیوژن کا ماحول کیوں ہے؟ اس تمام تر حقائق کا جائزہ لیں گے ہم آج کی ویڈیو میں، اور اہم پوائنٹس کے احاطے کے اوپر غور و فکر کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، افواہیں کیا ہیں، گردش جو کر رہی ہیں وہ خبریں کیا ہیں، اور اسپیکولیشن کیا ہے۔ ناظرین، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ہم اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مرکز سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اور جب مرکز سے رابطہ کرتے ہیں تو مجلس شورا کیا سوچ رہی ہے، اس میں آپ کو بھی بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ کوئی نیا پلان بن رہا ہے، کوئی نئی حکمت عملی بن رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جاننے کی کوشش میں ان کی حکمت عملی کو ایکسپوز کر دیں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کو ہڈن رہ کر کرنی پڑتی ہیں، جس طرح عوام کی خدمت کرنی پڑتی ہے، جس طرح عوام کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے، اور اسپیسیفکلی کچھ ایسے پلان ہوتے ہیں، کچھ ایسے گیم پلان ہوتے ہیں، کچھ ایسی حکمت عملیاں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے مینڈیٹ کے اوپر جس طریقے سے ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اب ان تمام تر حقائق کا تو علم ہے اور چشم کشا انکشافات بھی ہیں کہ لوگوں کے جو ووٹ ہے ان کو کس طرح چینج کیا گیا اور تحریک لبیک پاکستان کے مینڈیٹ کو کہاں سے کہاں کنورٹ کیا گیا۔ اب یہ حقائق کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اس لیے تحریک لبیک پاکستان اب ان تمام چیزوں کے اوپر بڑا میسیولی سوچتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہی ہے اور بہت سی چیزوں کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال میں حافظ سعد حسین رضوی کی عمارت کے اوپر سوالات کیوں اٹھنے لگ پڑے کہ وہ امیر رہیں گے یا نہیں، کوئی نیا امیر آ رہا ہے، یہ باتیں کیوں ہونے لگ پڑی ہیں؟ تو اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جب رابطہ مزید کیا گیا تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی اس معاملے پر خاموش ہیں، اور اسی لیے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جس طرح امیر جو ہیں، جو ان کے خلیفہ تھے، جو ان کے نائب تھے، جماعت اسلامی کے امیر جو تھے، وہ اگر پیچھے ہٹ گئے ہیں کیونکہ ان کی الیکشنز میں ان کی جماعت کی کامیابی یا ان کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہی، تو اسی لیے لوگ اسی کرائٹیریا کو لے کر حافظ سعد حسین رضوی کے اوپر بھی ڈال رہے ہیں کہ کیا یہ وہی کرائٹیریا ہے، کیونکہ حافظ سعد حسین رضوی بھی ان الیکشنز میں یا ان کی جماعت جو ہے ان الیکشنز میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر پائی، تو شاید حافظ سعد حسین رضوی عمارت سے پیچھے ہٹنے کا سوچ رہے ہوں، جس طرح امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے سوچا تھا اور پیچھے ہٹے ہیں، یا باقی جو جماعتیں ہیں ان کے سربراہان نے ایسا کرنے کے اوپر غور و فکر کیا ہے۔ تو میں آپ کو بات کلیئر کر دوں کہ جو لوگ ایسا سوچ رہے ہیں ان کی عقل کے اوپر ماتم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان نے ان الیکشنز میں جو ٹرن آؤٹ دکھایا ہے اور جس طریقے کا ووٹ ان کو پڑا ہے اور جس طریقے کا چارج کراؤڈ تھا، اور سب سے بڑھ کر حافظ سعد حسین رضوی کی جو برق رفتار کیمپین تھی اور جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والے الفاظ تھے، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں تھیں، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا تھا ہر حالات میں، اس طرح کوئی بھی سیاسی لیڈر ان الیکشنز میں نظر نہیں آیا۔ لہٰذا ان لوگوں کے اوپر یہ سب سے بڑا کراس لگ جاتا ہے جو یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ کیا ان کی جو تحریک لبیک پاکستان کی جو کارکردگی ہے وہ اچھی نہیں رہی، تو اس وجہ سے حافظ صاحب رضوی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے، اتنی شاید ہی کسی اور سیاسی جماعت کی کارکردگی اچھی رہی ہو۔ الیکشن پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، کیمپین پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، اور دورے اور جلسوں کی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، ریلیز کی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ اتنا ایکٹیولی رول کسی نے پلے نہیں کیا۔ لہٰذا ان کے اس کردار کے اوپر یا ان کی اس کارکردگی کے اوپر سوال اٹھانا بے وقوفی ہے، ان کی عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے جو لوگ ایسا سوال اٹھا رہے ہیں، کیونکہ حقیقت سے وہ پھر لوگ نا آشنا ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ کیا ان باتوں میں حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ مرکز اس معاملے کے اوپر خاموش ہے، لیکن وہ اس معاملے کے اوپر اتنا بھی خاموش نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کے اوپر سے پانی بہتا ہوا جو ہے وہ جانے دیں۔ انہوں نے کلیئر کٹ
جو ہڈن لوگ ہیں ان کو یہ بتا دیا کہ حافظ سعد حسین رضوی کہیں نہیں جا رہے، مجلس شورا ان کے اوپر ایسا کوئی بھی سوچ وچار نہیں کر رہی، وہی امیر ہیں، کوئی نیا امیر نہیں آ رہا۔ حافظ سعد حسین رضوی کے بعد اگر کوئی نیا امیر ہوگا تو وہ مجلس شورا ہی طے کرے گی، اس لیے مجلس شورا سے بالا یا مجلس شورا سے باہر کوئی بھی ایسا نہ فیصلہ ہو سکتا ہے نہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور اگر امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی ایسا کرنے کے اوپر سوچ رہے ہیں، تب بھی وہ شورا کو اس معاملے میں اطلاع دیتے، انفارم کرتے اور اعتماد میں لیتے، جبکہ ایسی کوئی بھی حقیقت سامنے نہیں ہے۔ یعنی یہ جو سپیکولیشن ہے مارکیٹ میں، یہ جو اس وقت افواہیں ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ حافظ سعد حسین رضوی کھل کر منظر عام کے اوپر نہیں آ رہے۔ تو میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا گیم پلان بنا رہے ہیں، حکمت عملی بنا رہے ہیں، اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ ہمیں بار بار الیکشنز میں ہم نے جانا ہے، پیچھے تو ہٹنا نہیں ہم نے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم ہر مرتبہ جائیں اور ہمارے مینڈیٹ کو ڈاکہ ڈال دیا جائے، آج احتجاج کر لیں گے، کل احتجاج کر لیں گے، احتجاج کا تو وقت پھر بھی رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جو قیمتی وقت ہے اپنی کمی کوتاہیاں دور کرنے کا، اور سب سے بڑی بات ہے اپنی اسٹریٹجیز بنانے کا، وہ نہ گنوا دیں کہ ہم نے آئندہ الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں ملک میں، ہم نے اپنے مینڈیٹ کو چوری ہونے سے کیسے بچانا ہے، ہم نے کس طرح اپنے مینڈیٹ کو کلیئر کروانا ہے، اور کس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو ایوانوں میں لے کر جانا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ووٹ کروا لیے اور ووٹ کاسٹ کروا کے ہم جو ہے وہ بہت بڑے مارجن سے جیت بھی جائیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے مارجن سے جیتنے کے بعد سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کے اوپر مرکز بہت کلیئر کٹ ایک اسٹریٹجی بنا رہا ہے، اور اس لیے خاموش ہے، اور بہت سی چیزیں ہڈن میں چل رہی ہیں، اب ہر چیز منظر عام کے اوپر لے کر آنا ضروری نہیں ہوتا۔ کوئی نیا امیر نہیں آ رہا، اور اگر کوئی نیا امیر آئے گا تو میں نے یہ اپنے انٹرویو میں، اگر آپ نے میرا انٹرویو حافظ سعد حسین رضوی کے ساتھ دیکھا ہو، گزشتہ ویڈیوز میں آپ جا کر دیکھ لیں، تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کے بعد امیر کون ہوگا، کیونکہ آپ سے پہلے آپ کے والد صاحب آپ کے جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر تھے، تو کیا یہ کوئی موروثیت ہے کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا ہوگا یا آپ کا بھائی جو ہے انس رضوی وہ تحریک لبیک پاکستان کا امیر ہوگا؟ تو اس کے اوپر حافظ سعد حسین رضوی نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ جو مجلس شورا فیصلہ کرے گی، کیونکہ میں بھی مجلس شورا کا منتخب کردہ ہوں، مجھے بھی امیر مجلس شورا نے بنایا ہے، اور اس سے پہلے بابا جی جو تھے خادم حسین رضوی، ان کو بھی تحریک لبیک پاکستان کی مجلس شورا نے ہی امیر چنا تھا، مجھے بھی انہوں نے چنا تھا، اور آگے بھی جو امیر آئے گا وہ بھی مجلس شورا ہی چنے گی۔ اس کے اوپر نہ کسی اور کا اختیار ہے، نہ کوئی موروثیت ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے جس کے اوپر لوگ بہت سی چہمگوئیاں اڑا رہے ہیں۔ اس لیے یہ افواہیں دم توڑ جائیں گی بہت جلد جب کلیئر کٹ بیانات حافظ سعد حسین رضوی اور مجلس شورا کے آنے لگ پڑیں گے۔ ہاں، یہ اسپیکولیشن ضرور پیدا ہوئی ہے، لیکن اسپیکولیشن کو اتنی ہوا نہ دی جائے جس کی وجہ سے لوگوں کا دماغ خراب ہو، یا لوگ اس کے اوپر سوالات اٹھانے لگ پڑے، اور لوگ جو ہیں بہت سے اپنی طرف سے قیاس رائیاں اور کیفے لگانے لگ پڑے، جو کہ قطعی طور پر اچھا نہیں ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جس کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کلیئر کٹ معاملات کو نہیں دیکھ رہی ہے تو اپنی جماعت کے اندر، یعنی اپنے اندر سے جھاڑو پھیرنا جسے کہتے ہیں نا، اپنے اندر کی صفائی کر رہے ہیں، اپنے اندر کو بہادر کر رہے ہیں، اپنے اندر کو بہتر کر رہے ہیں، جو کہ سب سے اچھی بات ہے۔ یہ جو ہماری دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتی، بس یہ اور چیزوں کا بیڑا غرق کرنے میں تلی ہوئی ہیں۔ اسی لیے حافظ سعد حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان اپنی جماعت کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے نظریے کو مزید نکھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، آگے لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اشاعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ کیونکہ سوالات یہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ ملک کا صدر لگ گیا زرداری، ملک کا وزیر اعظم لگ گیا شہباز شریف، ملک کا یہ ہو گیا، اتنے اہم پولیٹیکل پوائنٹس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کی خاموشی، ایک طویل خاموشی، بہت سے سوالیہ نشان پیدا کر رہی ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ صرف سیاست کرنے آئے ہیں نا، وہ لوگ ضرور ہر پوائنٹ کے اوپر اپنا بیان بھی دیتے ہیں، ہر پوائنٹ کے اوپر اپنی جو موجودگی ہے وہ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ حافظ سعد حسین رضوی اور تحریک لبیک پاکستان صرف سیاست کرنے نہیں آئی، یہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، یہ عوام کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، اس دین کی اور بھی دیگر مصروفیات ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی شدید ترین ضرورت ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک صرف سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ سیاسی مذہبی جماعت ہے، اور اس نے بہت سے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، اپنے اندر کی چیزوں کو بہتر سے بہترین کرنا ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو کی تمام تر باتیں، اندر کی خبریں، قیاس آرائیاں جو دم توڑ جائیں گی،
اور جو سوال اٹھ رہے تھے وہ کلیئر کر دیے۔ حافظ سعد حسین رضوی ہی امیر ہیں، حافظ سعد حسین رضوی کہیں نہیں جا رہے۔ مجلس شورا نے اس معاملے میں میرے ساتھ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ، یا جو اندر کے لوگ ہیں وہ مجھے اس بات کا کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جس کے اوپر اسپیکولیشن اڑائی جا رہی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کلیئر کر رہی ہے کہ آگے کیا تحریک لبیک پاکستان کرنے جا رہی ہے اور فی الوقت کیا چل رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے جو ہو سکتا ہے آپ کریں، دعا کر سکتے ہیں دعا کریں، مدد کر سکتے ہیں مدد کریں۔ میں اس وجہ سے ویڈیوز بھی بنا رہا ہوں، ان کو بھی دیکھ کر ہماری بھی حوصلہ افزائی کریں۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔